أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 80 اور 81 ہے، 80 اور 81، اور ترجمہ ان دونوں آیات کا یہ ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک بچے کا تعلق ہے، اس لڑکے کا تعلق ہے، تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، تو ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں زیادہ قریب ہو۔ یہ جو واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، اور جس کے اندر حضرت خضر نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اس پر خاموش نہیں رہ سکے تھے، تو اب حضرت خضر اس کی وضاحت کر رہے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں کہ کیا بات پیش آئی تھی جو ہم نے اسے قتل کیا۔ تو اب حضرت خضر نے یہاں پر یہ بات بیان کی ہے، اور ہم یہ بات بیان کر دیں کہ آگے چل کر حضرت خضر نے وضاحت سے کہا ہے کہ وما فعلتہ عن عمری، یعنی میں نے اپنی مرضی سے یہ نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، وحی الہی سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے اوپر وحی کی ہے اور اس کے بعد میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ دونوں جو یہ حضرت موسیٰ اور خضر جب چلے اور دیکھا کہ ایک لڑکا ہے جو کہ کھیل رہا ہے اور حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا، تو یہ جو قتل کرنا جو تکوین کے تحت تھا، تکوینی امر کے تحت تھا، اور لوگ اس سے آگاہ نہیں ہوتے، ان معاملات سے واقف نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دو، اس بچے کی زندگی بس یہیں تک تھی، اس بچے کی زندگی بس یہیں تک ہے۔ اور یہ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ جو مستقبل ہے، جو اللہ رب العزت زیادہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ جب بڑا ہوگا، جب آگے بڑھے گا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کرے گا، ماں باپ کو پریشان کرنے والا ہوگا، ان کو اذیت دینے والا ہوگا، ان کو تکلیفیں دینے والا ہوگا، اور یہاں تک کہ وہ ان کو کفر میں مبتلا کرنے والا ہوگا اور سرکشی میں مبتلا کرنے والا ہوگا۔ اس کے دو معنی، ایک معنی اور بیان کیے گئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو بچہ ہوگا اس کا چال چلن، اس کا کردار وہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ اس کے ماں باپ جو دیندار ہیں، نیک ہیں، اچھے ہیں، وہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور وہ سرکشی میں اور کفر میں پڑ جائیں گے۔ لہٰذا اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کو یہیں پر ختم کر دیا جائے اور اس کے بدلے میں اس کو دوسری اولاد سے نوازا جائے جو زیادہ اچھی ہو، پاکیزہ ہو، نیک ہو، صالح ہو، ماں باپ کا خیال رکھنے والی ہو اور رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے والی ہو، ایسی اولاد سے اس کو نوازا جائے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا بھی ہے سورۃ الحج میں آیت نمبر 38 میں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ان لوگوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کا بڑا لحاظ کرتا ہے، ان کے ساتھ میں بڑی خیر خواہی کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اور ان کو بچاتا ہے فتنوں سے اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو مستقبل میں آنے والے فتنے ہیں ان سے بھی ان کو محفوظ کر رہا ہے اہل ایمان کو۔ چنانچہ اب یہ فیصلہ جو اللہ نے کیا، یہ فیصلہ حکمت پر مبنی ہے اور اس کے اندر انہی دونوں ماں باپ کی بھلائی ہے، انہی دونوں بندوں کی بھلائی ہے کہ اس بچے کا ابھی قتل ہو جانا، ابھی رو لینا، ان کا ایک دن کا رونا اور پوری زندگی رونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ آگے چل کر روئیں اور آگے چل کر فریاد کریں اور آگے چل کر افسوس کریں اور نہ ہنجار اولاد کے لیے دکھ میں مبتلا ہوں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ بچہ ابھی چلا گیا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دوسری اولاد دے گا، اس سے نوازے گا اور یہ صحیح ہو جائیں گے۔
اس وقت یہ اللہ کا انعام ہوگا ان کے اوپر، اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ اللہ نے جو کیا وہ زیادہ بہتر کیا۔ لیکن اس وقت جس کی اولاد چلی جاتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ میں کیا ہو گیا، یہ بہت غلط ہو گیا میرے ساتھ میں، اور لیکن اس کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے، بندہ اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ بندے کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا کہ میری اولاد مجھ سے لے لی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا بھلا چاہتا ہے، اس کے ساتھ خیر چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے پر شفقت اور محبت کرنا چاہتا ہے، اور وہ مستقبل دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے مستقبل ہے، یہ بچہ آگے چل کر کیا کرے گا، یہ بچہ آگے چل کر کس طریقے سے اپنے ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا، اس لیے اللہ نے ابھی اس کو اٹھا لیا۔ اللہ رب العزت کی حکمتیں اللہ کے علاوہ کون جان سکتا ہے؟ لیکن یہ واقعہ بیان کر کے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات بیان کر دی، یہ بات امت کے سامنے رکھ دی، پورے بندوں کے سامنے رکھ دی کہ ہمارا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے، ہر کام کے پیچھے خیر ہوتی ہے، ہر کام کے پیچھے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہمارے ہر کام کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ اس حکمت کو تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ ہوتا تمہارے فائدے کے لیے ہے، بس تم اللہ پر یقین رکھنا سیکھو، اللہ پر توکل رکھنا سیکھو، اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھو۔ یہاں پر فرمایا گیا وَأَمَّا الْغُلَامُ، رہا یہ لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے جو ماں باپ ہیں یہ دونوں مومن تھے، تو ہم ڈرے کہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، یعنی آگے چل کر جو یہ لڑکا ہے ان کو کفر میں اور طغیانی میں، سرکشی میں مبتلا نہ کر دے کہیں۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ اللہ اس لڑکے کے بدلے میں اللہ ان کو اور اولاد دے جو ان سے زیادہ بہتر ہو، ان سے زیادہ جو ہے شفقت میں، محبت میں قریب ہو، اور پاکیزہ اولاد ہو، وہ اولاد جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وہ آنکھیں جس سے دل کو سکون مل جائے، ایسی اولاد جس سے دل کو سکون مل جائے، ایسی اولاد جو ایسی کھیتی کی طرح ہے کہ جب وہ بڑھے اور لہلہائے تو دیکھ کر دل خوش ہو جائے، دل باغ باغ ہو جائے، ایسی اولاد اللہ رب العزت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ لہذا یہ اللہ کی حکمت تھی، اور آگے چل کر حضرت خضر نے یہ بات بیان کی ہے اگلی ہی آیت میں، یعنی آیت نمبر 82 میں یہ بات بیان کی ہے کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، کہ یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، بلکہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر جو واقعات پیش آتے ہیں، بظاہر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہمارے لیے اچھے نہیں تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی میں خیر ہوتی ہے بندے کے لیے، اللہ کی طرف سے شفقت ہوتی ہے، نرمی اور محبت کا مظاہرہ ہوتا ہے، لیکن بندے اس کو سمجھ نہیں پاتے اور اس کی باریکیوں سے واقف نہیں ہوتے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اپنے اوپر پورا یقین کرنے والا بنائے، اللہ کی ایک ایک بات پر ہم پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم یہ یقین رکھیں کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی پریشانی اور مصیبت بھی آ رہی ہے، کوئی دکھ ہو رہا ہے، اللہ نے کوئی چیز ہم سے لے لی ہے، تو اس کے اندر ہماری بھلائی ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں اللہ بہت کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ اگر وہ حکمتیں انسان کے سامنے کھول کر رکھ دی جائیں تو بندہ بھی یہی کہے گا پروردگار یہی میرے لیے بہتر ہے، اور یہی بہتر تھا جو آپ نے میرے لیے کیا، بندہ بھی وہی کہے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایک کو اس کی حکمتیں نہیں بیان کی جا سکتی، ایک ایک بندے کو اس کی حکمت سے آگاہ نہیں کیا جا سکتا، بس صرف اتنا یقین رکھو کہ اللہ تم سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے، اور تمہارے حق میں اس کا جو بھی فیصلہ ہے وہ اچھا فیصلہ ہے، اس لیے کہ تم مستقبل نہیں دیکھتے، اور اللہ کے سامنے مستقبل کھلا ہوا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔